السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں آیت نمبر 60 لی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہم نے پڑھا تھا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ کافروں کے مقابلے کے لیے تیاری کرو قوت سے اور گھوڑوں کو باندھنے سے، گھوڑوں کو رکھنے سے، جس میں بیان ہوا تھا کہ استطاعتم کا لفظ کیا معنی دیتا ہے اور قوت کے اندر کیا کیا آتا ہے، اور رباط الخیل جو ہے گھوڑوں کو تیار کرنے میں اس کا یہ حکم کیوں ہے، اور ان احکام کے مقاصد کیا ہیں۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، کہ جس سے تم اپنے اللہ کے دشمن کو، اپنے دشمن کو، وہ دشمن جو ظاہر کھلے ہیں اور وہ بھی دشمن جو پیچھے چھپے ہیں، ان سبھی کے اوپر رعب طاری کر سکو، ان سبھی کے اوپر ڈر خوف طاری کر سکو، جس سے معلوم ہوا کہ جب تک جہاد کی تیاری نہیں ہے اس وقت تک جو ہے وہ دشمن بھی دلیر ہے اور دشمن بھی چڑھ دوڑتا ہے، لیکن جب یہ تیاریاں ہوتی ہیں تو نہ کہ صرف ظاہر دشمن ہی دبتا ہے، بلکہ ان کے پیچھے چھپے ہوئے منافقین، اور بلکہ حتیٰ کہ شیطان بھی، ان کی شیطانیت بھی دب جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، چونکہ اس راستے پر سب سے زیادہ ابتدائی طور پہ جس چیز کی ضرورت ہے مال ہے، تو مال خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو تم کا پورا اس کا بدلہ مل جائے گا اور تم پر کسی طرح کا ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا مقام ہے، دنیا آخرت اس کے کیا بڑے بڑے فائدے ہیں، اور بلکہ اللہ کا دین اسی خرچ کرنے سے ہی قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا آیتیں لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر یہ مائل ہوتے ہیں، جناح کے معنی مائل ہونا، اگر یہ مائل ہوتے ہیں للسلم صلح کے لیے، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی اس کے لیے مائل ہو جاؤ، اس صلح کے لیے مائل ہو جاؤ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کیونکہ وہی ہے جو بہت سننے جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر یہ چاہیں، أَن يَخْدَعُوكَ، کہ آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بس بے شک کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، هُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، أَيَّدَكَ، جس نے تائید کی، مدد کی آپ کی، بِنَصْرِهِ، اپنی نصرت سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں سے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور الفت پیدا کی، محبت پیدا کی ان کے دلوں کے درمیان، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، لو انفقت، اگر آپ خرچ کر ڈالتے، ما فی الارض، جو کوئی زمین میں ہے، جمیعا، سبھی کا سبھی، ما الفت بین قلوبہم، تو نہ الفت پیدا کر سکتے آپ ان کے دلوں کے درمیان، ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے الفت پیدا کی ان کے درمیان، انہ عزیز حکیم، بے شک وہ بڑا ہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حسبک اللہ، کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ومن اتبعک، اور ان کے لیے بھی جو آپ کے پیروکار ہیں، من المؤمنین، مومنوں میں سے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے۔
آیت نمبر 61 سے 64 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر یہ مائل ہوتے ہیں صلح کے لیے۔ سابقہ آیت میں جب اللہ نے کافروں کے خلاف تیاری کا حکم دیا اور ہر طرح کی ممکنہ قوتیں طاقتیں تیار کرنے کا حکم دیا، تو اس تیاری کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ کافر جو بڑا بھڑکا ہوتا ہے، جو بڑا بدماشی پر اترا ہوتا ہے، اس کی بدماشیاں بھی ٹھپ جاتی ہیں اور وہ بھی آخر میں صلح پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ جو جنگی تیاریوں کا اور دشمن کے خلاف تیاری کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ صرف جنگ میں فتح حاصل ہو، بلکہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آتی، اور بڑے بڑے کفر کے بدماش بھی جو ہیں وہ پھر سر جھکانے پر اور آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب دشمن بھی دیکھتا ہے کہ پلی ہوئی بھیڑیں ہیں اور ان کو جیسے چاہو جب چاہو ذبح کر ڈالو، تو پھر جو گھٹیا سے گھٹیا کمینے سے کمینہ دشمن ہے اور کمزور سے کمزور دشمن ہے، وہ بھی پھر چڑھ دوڑتا ہے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کا حال۔ تو اس لیے اس تیاری کی اشد ترین ضرورت ہے امت مسلمہ کو ہر دور میں، اور خصوصاً آج کے اس وقت میں۔ تو فرمایا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر یہ کافر مائل ہوتے ہیں صلح کے لیے، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی اس صلح کے لیے مائل ہو جاؤ۔ یہاں پر جو قابل غور چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ نہیں کہ آپ ان سے صلح کی درخواست کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، کہ اگر کافر صلح کے لیے مائل ہوتے ہیں، صلح کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور صلح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر جو ہے آپ بھی ان سے صلح کے معاہدات کرو۔ یہ ہے کہ صلح میں ابتدا کرنا کی جا سکتی ہے اگر کبھی مجبوری ہو تو، ورنہ اصل یہ ہے کہ مسلمان اس کے پاس اتنی قوت طاقت ہو اور ایسی تیاریاں ہوں کہ اس کو جو ہے ابتدائی طور پر صلح کی ضرورت نہ پیش آئے۔ اصل یہ ہے کہ کافر اس کی طاقت سے مرعوب ہو، مسلمان کی طاقت سے، اور جہاں بھی کوئی دشمن کوئی بدماش سر اٹھاتا ہو، اس کا سر کچلنے کے لیے قوت طاقتیں موجود ہونی چاہیے۔ تو جب یہ ہوتی ہے تو پھر جو ہے دشمن خود جو ہے مجبور ہوتا ہے صلح کے لیے ہاتھ بڑھانے پر۔ اور پھر حکم دیا گیا فَاجْنَحْ لَهَا، آپ بھی اس صلح کے لیے مائل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ فَاجْنَحْ لَهُمْ، کہ ان کافروں کے لیے مائل ہو جاؤ۔ مسلمان کا مائل ہونا صلح کے لیے، نہ کہ کافر کے سامنے سر جھکانا ہے، نہ کہ کافر کے لیے گھٹنے ٹیکنا ہے، اور نہ کہ کافر کو اپنی کمزوری اپنا کوئی یعنی کہ اس طرح کی ہر چیز دکھانا ہے، بلکہ اس صلح کے لیے جھکنا ہے، کیونکہ صلح کے اندر حقیقت میں بڑے بڑے فائدے ہیں۔ تو اس جملے کے اندر ہمیں جو معنی معلوم ہوتا ہے، معنی ملتا ہے، وہ سب سے پہلے وہ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی خارجہ پالیسی اور دشمن کے ساتھ اس کے معاملات بھی اور دشمن کے ساتھ اس کی ڈیلنگ بھی دلیرانہ انداز سے ہو، کہ جس میں جرت ہو، بہادری ہو، دلیری کا انداز ہو، اس میں کوئی بزدلی کا کوئی کمزوری کا پہلو نہ ہو، اور اگر نیک نیتی کے ساتھ کافر اور دشمن جو ہے صلح کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ صلح کے لیے ہاتھ بڑھاؤ۔ اور یہی اس میں ہی اسلام کی ایک اخلاقی برتری کا انداز ہے کہ اسلام جہاں پر اپنے دشمن کے خلاف جنگ کی تیاری کا حکم دیتا ہے، وہاں پر اگر دشمن صلح کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے اور نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، تو پھر اسلام بھی چاہتا ہے کہ جنگ نہ ہو، بلکہ اسلام بھی چاہتا ہے کہ امن و امان قائم ہو اور معاملات کو خیر و سلامتی کے ساتھ ان کو حل کیا جائے۔ اسلام بھی یہی چاہتا ہے، اور یہی اسلام کا اصل اخلاقی اس کا کردار ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ صلح کے حقیقت میں دینی اور دنیاوی لحاظ سے بڑے فائدے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کا نام دیا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ سورۃ الفتح جو صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوتی ہے، حتیٰ کہ صحابہ حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح المبین کا نام کیسے دیا،
تو حتیٰ کہ عمر فاروق پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح ہوا، کیا یہ صلح جو ہم نے کیا ہے کیا یہ فتح ہے؟ تو آپ میں کہ ہاں یہ فتح ہے، بلکہ فتح مبین ہے۔ تو کس لیے فتح مبین ہے؟ جس طرح تاریخ پڑھنے والے، سیرت جاننے والے دیکھتے ہیں کہ اس صلح حدیبیہ کے کتنے بڑے بڑے عظیم اثرات اور فائدے مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں، اور کافروں کو اسی صلح کے اندر ہی کیا کیا ان کو نقصانات ہوتے ہیں، ان کو مار پڑتی ہے، جس کی تفصیلات کا یہاں پر بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن عموماً یہ ہے کہ اگر کافر جنگ کے لیے تیار نہ ہو اور کافر صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو صلح کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ عافیت طلب کرنا اسلام کے اندر مطلوبہ چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، کہ دشمن سے مڑ بھیڑ اور مقابلے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت طلب کرو۔ کہ عافیت طلب کرنے کا معنی کہ جہاں تک ممکن ہو کوئی جنگ و جدال کے ان چیزوں کے حالات پیدا نہ ہوں، کیونکہ جنگ کے اندر کچھ بھی کیوں نہ ہو اس میں نقصانات تو ہوتے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ کافر جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کر جنت کا راہی بنا سکتا ہو، وہ کافر اس جنگ میں قتل ہو کے جہنم کو چلا جائے۔ یہی نقصان بہت بڑا نقصان ہے حقیقت میں۔ اور اسلام کا مقصد جو ہے وہ صرف کوئی کافروں کو مارنا کاٹنا نہیں ہے۔ اسلام کا مقصد اگر جنگ کا جہاد کا حکم دیا ہے تو صرف اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے زمین پر کفر کا زور توڑنا ہے، تاکہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو، اللہ کا دین غالب ہو، کفر کی کمر ٹوٹے، اور کفر جو رکاوٹ بنتا ہے اللہ کے دین کے مقابلے میں، اس کی کمر توڑ کر اس کو ختم کیا جائے یا اس کو کمزور کیا جائے، تاکہ اللہ کا دین اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو، نہ دین کے ماننے والوں پر اور نہ دین پر چلنے والوں پر۔ تو اللہ کے کلمہ کی سربلندی اصل یہ سب سے بڑا وہ مقصد ہے جو اسلام کا ہے۔ اور پھر مزید ظلم کا خاتمہ، کہ تاکہ امن و امان قائم ہو، ظلم زیادتیاں بند ہوں، ختم ہو جائیں، یہ بھی اسلام کا بڑا مقصد ہے اس جہاد کے پیچھے، جو صلح کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اگر صلح کے ذریعے حاصل نہ ہو تو پھر مجبوراً جو ہے اسلام جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے، تاکہ اس طرح کے ظالم و بدماشوں کو توڑا جائے اور ان کو گرایا جائے۔ تو یہ بنیادی مقصد ہے اسلام کے جہاد کے، ورنہ کوئی صرف یہ مقصد نہیں کہ کافروں کے گردنیں کاٹی جائیں، ان کے خون بہائے جائے، یہ کوئی اسلام کا مقصد جہاد کا نہیں ہے۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ پہلی تو دعوت دے کر ہی اگر کوئی دعوت قبول کر لیتا تو وہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل جاتا، ان کا بھائی بن جاتا۔ کوئی دعوت قبول نہ بھی کرتا تو حتی الامکان اس سے بھی جنگ نہ کرتے جب تک جو ہے اس کی طرف سے کوئی ظلم زیادتیوں کے انداز نظر نہ آتے۔ لیکن جب وہ کافر اسلام کے خلاف کھڑے ہوتے، اسلام کی دعوت میں آڑے آتے اور طرح طرح کی سازشیں کرتے، تو پھر جو ہے ایسے کافروں کے خلاف جو ہے وہ جنگیں اور جہاد کیے جاتے۔ تو بات کر رہے تھے صلح کے حوالے سے کہ اس کے بڑے بڑے فائدے کہ جس میں عافیت ہوتی ہے اور امن و امان قائم ہوتا ہے، اور بلکہ مسلمانوں کو اس صلح کے ساتھ مزید اپنی قوتیں تیار کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ جب جنگیں چل رہی ہوں تو جنگوں کے اندر پھر عموماً مزید قوتیں تیار کرنے کے موقع بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کی مکہ والوں سے، تو آپ آ کر سو نہیں گئے اور آرام سے نہیں بیٹھ گئے، بلکہ آپ نے 2 سال سے بھی پہلے اتنی قوت طاقت تیار کر لی کہ مکہ والوں کو اس کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ تو اصل مقصد صلح کا یہ بھی ہے کہ مزید قوت طاقتیں تاکہ تیار کی جا سکیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس امن و امان کے ماحول کے پیدا ہونے سے، صلح ہونے کے ساتھ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو قریب ہونے کی، سمجھنے کی مزید جو ہے اس کا موقع ملتا ہے، اور کافر کو قریب سے ہو کر اسلام کو دیکھنے کا، اسلام کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور جس سے بہت سے لوگ اسلام لاتے ہیں۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد کتنے وہ لوگ تھے کہ جو اس صلح کی وجہ سے ان کو اسلام کے قریب ہونے کا موقع ملا اور اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا، اور بہت سے لوگ اس عرصے میں صلح حدیبیہ سے مکہ فتح کے درمیان جو ہے اسلام قبول کرتے ہیں۔ ہم مکہ فتح کے بعد تو سبھی مکہ والے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی صلح حدیبیہ کے بعد وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں کہ جو اسلام میں داخل ہوئے۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کو اسلام سمجھنے کا موقع ملا،
اور پتہ چلا کہ اسلام جو ہے وہ کوئی جنگ و جدال، کوئی قتل و قتال کا دین نہیں ہے، بلکہ وہ امن و سلامتی کا دین ہے، اور وہ خود صلح چاہتا ہے۔ لیکن اس صلح کے لیے جس ہم نے عرض کیا ہے کہ اس میں کوئی کمزوری نہ ہو، ہمت ہارنے کا انداز نہ ہو، کوئی بزدلی کا پہلو نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ جس فرماتا ہے فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ تم کمزوری نہ دکھاؤ، اور صلح کے لیے اگر تم بلاتے ہو، صلح کے لیے دعوت دیتے ہو، تو اس حالت میں کہ تم بلند ہو، یعنی کمزوری کی حالت میں نیچے لگ کر صلح نہیں کرنا، صلح بھی کرنا ہے تو اوپر آ کر اور بلندی کے ساتھ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ بلند ہو کر صلح کا پیغام دینا ہے۔ جس طرح یہاں پر بھی کہ کافر اگر صلح کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے کہ کافروں کی طرف سے صلح کا مطالبہ ہو، تو تب تم بھی ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ کافر کو اسلام اور دین کی طرف لایا جائے، اور جو آڑے آتا ہے اس کے خلاف جنگ کی جائے۔ تو بات کر رہے تھے کہ صلح کی یہ شرط ہے کہ اس میں غلبے کا انداز ہو، اسلام غالب ہو، مسلمان غلبے کی کیفیت میں ہو، اور مسلمان طاقت قوت میں ہو، اور پھر دشمن کمزوری کی حالت میں اگر صلح کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو صلح ان سے کر سکتے ہو، کرنا چاہیے۔ فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ ہاں، صلح کے اندر بعض اوقات کوئی خدشات بھی ہوتے ہیں، کوئی اس کے پیچھے چال بازیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی کے حوالے سے تنبیہ کرتا ہے، فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر یہ آپ سے کوئی دھوکہ کرنا چاہیں صلح کے نام سے، صلح کے لیے ہاتھ بڑھا کر پیٹھ پر خنجر گھونپنا چاہیں، اور ہوتا رہا ہے بھی، اور ہوتا ہے بھی ہر زمانے میں کہ دشمن کافر چونکہ اس کے ہاں کوئی عہد معاہدہ نہیں، اس کے ہاں کوئی ان چیزوں کا پاس نہیں، تو اس لیے صلح کا لیے ہاتھ بڑھا کر صلح کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ اچانک کوئی حملہ کر دے، اچانک کوئی بڑا نقصان پہنچا دے، تو اللہ ماتا ہے کہ اگر اس صلح کے پیچھے ان کا کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کا ان کا ارادہ ہے، یا تمہیں دھوکہ دینے کا کوئی ارادہ ہے، تو پھر بھی کیا ہے، پھر بھی فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پس پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ ہاں، پہلے تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کافر کی نیتیں کیا ہیں، اس کے ارادے کیا ہیں۔ اگر اس کے ارادوں سے ہی اور اس کی نیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دھوکہ بازی ہے، کوئی چال بازی ہے، تو وہیں پر مسلمان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں المؤمن کیس فاطن، کہ مسلمان ہوشیار اور جو ہے دانا ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، کوئی بیوقوف اور بدو نہیں ہوتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ معاملات کیا ہیں، لیکن صرف اور صرف شک کی بنیاد پر اور وہم و گمان کی بنیاد پر آدمی کہے کہ پتہ نہیں ان کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے، کیا چاہتے ہیں، ایسی چیز نہیں۔ لیکن اگر واقعی ہی کوئی ایسے حالات نظر آتے ہوں کہ جہاں پر پتہ چلتا ہو کہ ان کے ارادے کوئی برے ہیں اور کوئی اچھی نیت سے صلح نہیں کر رہے، تو وہاں پر آدمی کو سمجھنا چاہیے، اور مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ صلح اگر کرنا چاہتے تو کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں۔ لیکن اصل یہ ہے کہ اگر ایسے کوئی خطرات نظر نہیں آتے اور کوئی بری نیتیں، برے ارادوں کا معاملہ کوئی ظاہر نہیں ہوتا، تو پھر یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ صلح کرو، اور اگر وہ تم کو دھوکہ بھی دے پیچھے سے جو تم کو معلوم نہ ہو سکے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ هو الذی فإن حسبک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور دوسری آیت میں کیا فرمایا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم سچا ایمان لاتے ہو، تقوی پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرتے ہو، تو ان کافروں کی چالیں، ان کی سازشیں آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتی۔ تو اس میں کیا معلوم ہوا کہ اس آدمی مسلمان جس قدر اپنے ایمان میں خالص ہے، سچا ہے، جس قدر اس کا اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اسی قدر اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی، اللہ کی نصرت بھی، مدد بھی، تائید بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو اس حالت میں اگرچہ دشمن کچھ بھی کیوں نہ کرنا چاہے، صلح کے لیے بھی ہاتھ بڑھا کر کوئی نقصانات کا ارادہ رکھتا ہو یا کوئی دھوکے دینے کا اس کا پروگرام ہو، تو تب بھی وہ اپنی ان سازشوں میں، اپنی ان چالوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کس لیے؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پس بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو اگر اللہ کافی ہے تو پھر دنیا جہان کی ساری قوتیں، طاقتیں ایک کافر نہیں، دنیا جہان کے کافر، بدماش، فرعون، طاغوت بھی اکٹھے ہو جائیں تو آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ تو اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ مسلمان ظاہر حالات کو دیکھ کر صلح کرے اور آگے بڑھے اور معاملات چلائے، لیکن اگر پھر بھی کافر اس کے پیچھے اس کے کوئی برے ارادے ہوں
اور کوئی برے معاملات کا اس کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر مسلمان کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے کہ اس کے بعد مسلمان کو ہر لحاظ سے کافر کی طرف سے، یعنی کہ ویسے تو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، لیکن کسی پریشانی کی ضرورت نہیں کہ پتہ نہیں کیا کریں گے ہمارے ساتھ اور کیا کرنے والے ہیں، لیکن ہوشیار ہونے کے رہنے کی ضرورت ہے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سیرت سے ہم کو نظر آتا ہے کہ کس انداز سے آپ کافروں کے متعلق ہمیشہ ہوشیار اور الرٹ رہتے تھے، کسی طرح کا دشمن بھی کیوں نہ ہوتا کبھی بھی جو ہے اس کے بارے میں غافل اور جو ہے بے خبر نہیں رہے۔ تمہارے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ تعالیٰ کیسے کافی ہے؟ اللہ نے پھر اس کی مثال دی، اس کی تاریخ بیان کی کہ آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہوگا جس طرح کہ وہ ماضی میں آپ کے لیے کافی رہا ہے۔ هو الذی، وہی اللہ کی ذات ہے، ایدک بنصرہ، کہ جس نے آپ کی تائید کی، آپ کو قوت طاقت دی، آپ کی یعنی کہ آپ کو یعنی کہ غلبہ دیا، بنصرہ، اپنی نصرت سے، مدد سے، اور بالمؤمنین، اور مومنوں کے ساتھ۔ ہاں، اللہ کی نصرت جو آسمانی نصرت مدد ہے کہ جس مدد نصرت کا کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں، اللہ کی وہ مدد، وہ نصرت کہ جو محض اللہ کی طرف سے ہے، وبالمؤمنین، اور ساتھ ہی اللہ نے آپ کے ساتھ ایسے لوگ لگا دیے، ایسے صحابہ آپ کو آپ کے ساتھ ملا دیے کہ جو اپنی جانیں قربان کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی ذات کی خاطر، آپ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے میں اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وزیر، یہ صحابہ کہ جو اللہ نے خود چنے ہیں، اور اس میں بھی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اس کے اندر بھی حقیقت میں، اور اگلی آیت جو آ رہی ہے اس کے اندر بھی صحابہ کرام کے بہت بڑا، ان کی بہت بڑا مقام اور شان بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان لوگوں کو چنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، آپ کی تائید کرنے کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے، جس سے معلوم ہوا کہ اگر ان صحابہ پر کوئی تان بازی کرتا ہے تو ان صحابہ سے پہلے اللہ کے اوپر رب کائنات میں تان بازی کرتا ہے، کہ اگر صحابہ نعوذ باللہ مرتد تھے، یا ان میں کوئی بددیانتی کا پہلو تھا، یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں تھیں جو کہ صحابہ کے دشمن بلکہ اسلام کے دشمن اس طرح کی بکواس کرتے ہیں، تو اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے، یا پتہ تھا کہ یہ اس طرح کے بددیانت ہوں گے، اور پھر بھی اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ ایسے لوگ ملا دیے، تو حقیقت میں صحابہ پر تان بازی کرنے والا سب سے پہلے رب کائنات کے اوپر اس کو گالی دے رہا ہے، اس کو تان بازی کر رہا ہے، اور اسی چیز سے ہی ان بدماشوں کو اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ کوئی کس دین پر ہے، کہ اللہ کے دین پر ہیں یا شیطان کے دین پر ہیں۔ صحابہ اکرام میں تان بازی کر کے، اور صحابہ اکرام کے اندر کوئی گالی گلوچ کر کے، اس طرح کی چیزیں کر کے وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو خیر بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ان صحابہ کو چنا، تو یہاں فرماتا ہے هو الذی ایدک بنصرہ، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے آپ کو قوت طاقت دی، آپ کی مدد کی اپنی نصرت سے، اور آپ کی مدد کی بالمؤمنین، ایمان والوں سے، آپ کے ساتھ ایسے لوگ کھڑے کر دیے کہ جو حقیقت میں آپ کا ساتھ ہر لحاظ سے، ہر قیمت میں اور ہر کیفیت میں، مشکل سے مشکل مرحلے میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے اور آپ کا ساتھ دیا، آپ کی پشت پر رہے اور آپ کی پشت پناہی کرتے رہے۔ تو یہ وہ عظیم، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو آپ کو حاصل رہی ہے پہلے بھی، تو وہی اللہ آپ کے لیے اب بھی کافی ہے، مستقبل کے لیے بھی اس دشمنوں کے خلاف آپ کے لیے کافی ہے۔ تو میں هو الذی ایدک بنصرہ والمؤمنین، وہی کافی اللہ تعالیٰ جس نے آپ کی مدد کی اپنی نصرت سے اور مومنوں سے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ہاں، مومنوں کے ساتھ جو آپ کی مدد کی، اس میں سب سے پہلے کام کیا تھا کہ ان کی تالیف قلبی کی، ان کو ملا دیا، ان کے دلوں کو۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ زمین بھر کے خزانے بھی، زمین بھر کے مال و دولت بھی خرچ کر ڈالتے ان کو ملانے کے لیے، ان کی تالیف قلبی کرنے کے لیے، ان کے باہمی عداوتوں کو ختم کر کے ان کو ایک بنانے کے لیے اگر سبھی کچھ خرچ کر ڈالتے، تو تب بھی ما الفت بین قلوبہم، تب بھی آپ ان کے دلوں کو نہ ملا سکتے، ان کے دلوں کے درمیان جو ہے الفت پیدا نہ کر سکتے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے ان کے دلوں کو ملایا۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ بڑا ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کا مظہر نظر آتا ہے، یعنی کہ آپ کے ساتھ جو مومن اللہ تعالیٰ نے لگائے،
جو ایمان والے آپ کے ساتھ اس دین کے غلبے کے لیے اللہ نے کھڑے کیے، ان کو سب سے پہلے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو ملایا، ان کے دلوں کے اندر الفت پیدا کی، دلوں کے اندر محبتیں پیدا کی۔ ہاں، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ ہیں، خاص طور پر اوس اور خزرج مدینہ کے دو بڑے قبیلے جو انصار کے نام سے جانے گئے بعد میں، یہ وہی لوگ تھے جو کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جن کی جنگیں نسل در نسل چلتی رہتی تھیں، اور جن کی عداوتیں، جن کی دشمنیاں جو ہیں وہ پورے لوگوں کے اندر مشہور و معروف تھیں کہ کس قدر ان کی دشمنیاں اور عداوتیں ہیں۔ اور بلکہ جنگ بعاث جو ابھی تازہ ترین ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، کچھ عرصہ پہلے ہی، کہ جس جنگ میں وہ ایک دوسرے کو کلی طور پر ملیا میٹ کرنے کا، صفحہ ہستی سے مٹانے کا تہیہ کر کیے ہوئے تھے۔ تو یہ وہ قبیلے، یہ وہ عرب کے لوگ کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، اور اس انداز سے جن کی دشمنیاں کہ ناممکن تھا کہ دنیا کے وسائل سارے کے سارے اگر جمع ہو جاتے تو ایسے لوگوں کو کبھی اکٹھا کر سکتے، ناممکن تھا کہ انسان لوگ اپنی رائے مشوروں سے، اپنی ذہانتوں فطانتوں سے کبھی ایسے لوگوں کو جمع کر سکتے۔ لیکن یہ صرف رب کائنات ہے جو مقلب القلوب ہے، کہ جس کے دلوں میں بندوں کے ہاتھ ہیں، جس کے ہاتھ میں بندوں کے دل ہیں، کہ جس کے ہاتھ میں بندوں کے دل ہیں ان کو جیسے چاہے پلٹتا ہے۔ ہاں، اس اللہ نے ان دلوں کو ایسے پلٹا کہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہی ایک دوسرے کی خاطر جانیں قربان کرنے والے تھے۔ اور کسی کو اگر دیکھنا ہو اس کی تفصیلات تو تاریخ اٹھا کر دیکھے، غزوات پڑھ کر دیکھے، صحابہ اکرام کی آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے ان کی قربانیاں، ان کے لیے ایک دوسرے کی خاطر جو ان کے جذبے کس انداز کے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ اس قدر یعنی کہ اتنا بڑا انقلاب آنا ان لوگوں کے اندر، یہ کسی انسانی ذرائع سے، دنیا کے وسائل سے ممکن نہ تھا۔ ہاں، یہ رب کائنات ہے کہ جو دلوں کو پلٹنے والا ہے۔ اس نے ان دلوں کو اس انداز سے پلٹا، اس انداز سے ان کو بنا دیا کہ ایک دوسرے کے دشمنوں کو ایک دوسرے کے ساتھی مددگار بنا دیا۔ اسی طرح فرماتا ہے سورۃ آل عمران میں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر میں الفت پیدا کر دی۔ تو یہ وہ عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں پر کی۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو، ان آپ کے ساتھیوں کو آپ کی مدد کے لیے کھڑا کرنے سے پہلے ان کے دلوں کو ملایا، اور دلوں کو ملاتے ہوئے ایسا ملا دیا کہ اگر زمین بھر کے خزانے بھی خرچ کیے جاتے تو تب بھی ان کو نہ ملایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ملانے والا ہے، کیونکہ وہ کون ہے؟ وہ عزیز حکیم ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس پرزور انداز سے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کو جن کی اس قدر عداوت دشمنیاں تھی، ان کو اس انداز سے ملا دینے کے اندر بھی مزید اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے۔ ہاں، وہ قدرت کا بیان کس طرح سے ہے کہ جس اللہ نے ان بدترین دشمنوں کو اس انداز سے گہرے دوست بنا دیا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو ایک دوسرے کی خاطر جانیں قربان کرنے والے بنا دیا، تو جس اللہ کی یہ قدرتیں ہیں، ہاں اسی اللہ کے اوپر، اس پر ہی ہمیشہ اعتماد رکھو، اسی پر تمہاری نظریں ہوں، اور وہی تمہاری مدد کے لیے پھر کافی ہے کہ جو اللہ اس قدر لوگوں کی کایا پلٹ سکتا ہے، اس طرح اس قدر دلوں کی کایا پلٹ سکتا ہے، وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ تو چنانچہ فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اندر تعلیف پیدا کی، الفت پیدا کی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تم زمین بھر کے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو ان کے دلوں کے اندر الفت پیدا نہ کر سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں الفت پیدا کی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وہ بڑا ہی غالب حکمت والا ہے۔ ہاں، اس کے غلبے کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، کوئی چیز اس کے غلبے سے باہر نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اس کا غلبہ حکمتوں کے ساتھ ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی عظیم کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حسبک اللہ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، ومن اتبعک، اور ان لوگوں کے لیے بھی کافی ہے، اتبعک جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، من المؤمنین ایمان والوں میں سے۔ اس آیت کی مناسب سابقہ آیتوں کے ساتھ اس لحاظ سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 62 میں یہ فرمایا
وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر یہ کافر آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کفایت جو ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کافی ہونا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ اللہ نے وہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے اس آیت میں وہ فرما دیا کہ صرف اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی نہیں، بلکہ ہر مومن کے لیے کافی ہے کہ جو آپ کی اتباع کرنے والا ہے۔ قیامت تک آنے والا ہر مومن مسلمان جو آپ کے سچے معنوں میں سچے دل سے اتباع کرنے والا ہے، اللہ اس کے لیے بھی ہر چیز سے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ کفایت جو ہے نہ کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، بلکہ تمام اہل ایمان کے لیے ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو بھی آپ کی اتباع کرنے والے ہیں مومنوں میں سے۔ اتبعک من المؤمنین کے اس جملے کے اندر دو شرطیں ہیں۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ ایک سچے ایمان کی، صحیح عقیدے کی، اخلاص کی شرط ہے، اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی شرط ہے۔ جو عبادت کی دو بڑی شرطیں ہیں، عبادت بھی ان دو شرطوں کے بغیر قبول نہیں ہوتی، کہ جب تک ایمان کے ساتھ ساتھ اخلاص نہ ہو، اور اس اخلاص کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نہ ہو۔ تو جب تک یہ دونوں شرطیں نہیں ہیں اس وقت تک کوئی عبادت بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی کفایت ہونا، اللہ کا کافی ہو جانا، ہاں یہ بھی اسی وقت ممکن ہے کہ جب مومن سچا ہو، اپنے ایمان میں خالص ہو، اس کے اندر کوئی شرک کی غلاظ سے ملاوٹیں نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بھی سچا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے آپ کی سنت آ جانے کے بعد اس کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہ ہو، آپ کی حدیثوں کے مقابلے میں کسی اور کی باتیں کھڑے کرنے کی اس میں جرت نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مقابلے میں اپنی منمانی ہو، نہ کسی اور بڑے چھوٹے کی بات ہو۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بھی سچا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان میں بھی اور اپنے عقیدے توحید میں بھی سچا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کافی ہے۔ قیامت تک آنے والا، کسی زمانے میں بھی، کسی وقت میں بھی، کسی جگہ، کسی قوم سے بھی تعلق رکھنے والا یہ مسلمان ہو، اللہ اس کے لیے کافی ہے، چاہے وہ اکیلا ہو یا جماعت ہو۔ وہ اکیلا بھی ہوگا، پوری دنیا، پوری کائنات کے مقابلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور کافی ہوتا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی تھے، ان کے ساتھ کوئی ایک بھی ایمان لانے والا نہ تھا۔ جب ان کو آگ میں پھینکا جاتا ہے، حتیٰ کہ خاندان بھی، گھر والے بھی دشمن، قوم بھی دشمن، اور سب سے بڑھ کر بادشاہ بھی وقت کا، اس کے لو لشکر بھی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے پر تلے ہوئے، لیکن جب انہوں نے فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے، تو اللہ ان کے لیے کافی ایسا ہوا کہ جو پھر تاریخ نے دیکھا، قیامت تک وہ تاریخ دیکھتی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیسے کافی ہوا۔ اور ایسے ہی یہی جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اس وقت کہا کہ جب آپ کو بتایا گیا کہ کافر پوری تیاری کے ساتھ پھر سے آپ پر پلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ نے یہی فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ سے ہٹ کر اوروں کی طرف نہیں دیکھتا، اوروں سے اس کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، اوروں سے اس کی نظریں جب اٹھ جاتی ہیں، صرف اللہ ہی کی طرف، اللہ ہی سے امیدیں، اسی پر نظریں جم جاتی ہیں، اور اسی کے اوپر توکل بھروسے اس کے قائم ہو جاتے ہیں ہر طرح کے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، چاہے وہ کائنات میں اکیلا بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی زمانے میں، کسی بھی جگہ اور کسی بھی قوم قبیلے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، اللہ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اسی فرمایا اللہ تعالیٰ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور ان کے لیے بھی جو آپ کی اتباع کرنے والے مومن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کافی ہے۔ یہ ہے جو اس آیت کا صحیح معنی ہے، کہ جو آج تک جو مفسرین قرآن کے رہے ہیں انہوں نے کیا ہے، سوائے چند مشرکوں کے کہ جنہوں نے یہاں سے اپنے شرک کی دلیل ڈھونڈنا چاہی، اور دلیل گھڑنا چاہی، بلکہ ڈھونڈنا نہیں بلکہ گھڑنا چاہی، تو انہوں نے کیا کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور آپ کے لیے آپ کی پیروی کرنے والے مومن کافی ہیں۔ ہاں، جس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کافی نہیں ہوتا، اور بھی چیزیں ہیں جو بندے کے لیے کافی ہو سکتی ہیں، اور مشرک کا ہمیشہ ہر دور میں اس کا یہی کوشش رہی ہے، ہر طرح کے مشرکوں کی یہی کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو اللہ سے ہٹا کر بندوں کی طرف ان کو لانا۔ اس لیے اس طرح کی قصے کہانیاں گھڑتے ہیں، حکایتیں بناتے ہیں کہ فلاں قبر سے یہ ملا، فلاں بزرگ نے یہ دیا، اور فلاں اللہ کے ولی نے یہ کچھ کر دیا،
تاکہ ان حقیقتوں کو پڑھنے سننے والوں کو یہی ان کی تربیت ہو کہ دینے والا صرف اللہ ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کے بندے بھی ہیں جو سبھی کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساری چیزیں دے رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ مشرک کی یہ کوشش رہی ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کر بندوں کے ساتھ ملانا، جبکہ اللہ کے نبیوں کو، رسولوں کا اور ان رسولوں کے صحیح منہج پر چلنے والوں کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ لوگوں کو بندوں سے ہٹا کر اللہ کے ساتھ ملانا۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، جس طرح کہ ربی ابن عامر نے کہا کہ ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت پر لگائیں۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑا ہمیں عقیدے کے اور ایمان کے حوالے سے جو فارمولہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ایسا شخص ملے کہ جس کی دعوت کا دار و مدار یہ ہو کہ اللہ کے ساتھ ملانا لوگوں کو، اللہ کے اوپر ان کا اعتماد قائم کرنا، اللہ کی طرف ان کے لگانا اور مخلوقات سے ان کے تعلقات توڑنا ہٹانا، اگر آپ کو ایسا کوئی شخص ملتا ہے تو پتہ چلے گا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو نبیوں کے منہج پر ہے۔ اور اگر اس کے مد مقابل آپ کو کوئی بھی حضرت صاحب کو، ولی صاحب کو، بزرگ صاحب کو، دوسرے تیسرے جن کو نام دیے جاتے ہیں، ہم بزرگوں کے منکر نہیں ہیں نہ ان کے جو ہے گستاخ ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں ناموں کی کہ ان کو بڑے بڑے پیارے نام دیے جاتے ہیں جن کی بڑی عزت و تکریم ہوتی ہے، لیکن وہ بزرگ ولی یا آپ کو حضرت صاحب جو ہیں کیا تربیت کر رہے ہیں، کیا قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، اور ان کی باتوں کا دار و مدار کیا ہے؟ ہاں، دار و مدار یہ ہے کہ سننے والے کو یہ سمجھ آتی ہے کہ کرنے والا صرف اللہ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے سوا اور بھی اس کائنات میں طرح طرح کی ہستیاں ہیں، طرح طرح کی ایسی ذاتیں ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ بھی کرنی دھرنے والے ہیں، بیڑیاں سنوارتے ہیں اور کاموں کو حاجتیں پوری کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور دعائیں سن کر پوری کرتے ہیں، اور سارا طرح طرح کے اس طرح کے معاملات جو بندوں کے ساتھ منسوخ کیے جاتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جب بھی آپ کو کوئی ایسا شخص ملے کہ جو اللہ سے ہٹا کر بندوں کی طرف لا رہا ہو تو وہیں سے سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان کا ایجنٹ ہے، اس کی دعوت شیطان کی دعوت ہے نہ کہ اللہ کی دعوت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یعنی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے اور ان کے لیے بھی کافی ہے کہ جو آپ کی اتباع کرنے والے مومن ہیں۔ یہ ہے وہ تفسیر جو صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام کی اور امت کے جو یعنی کہ صحیح منہج پر چلنے والے علماء ہیں ان کی رہی ہے۔ لیکن مشرکوں نے جیسا بتایا کہ یہاں بھی اپنے شرک کی دلیل گھڑنا چاہیے، اور کیا کہا کہ اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کے لیے مومن کافی ہیں جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، یعنی ان کا مقصد کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ کی کفایت کے علاوہ اوروں کی کفایت بھی ہوتی ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ نے توکل بھروسے کے حوالے سے، کفایت کے حوالے سے صرف اپنا ہی ذکر کیا ہے، کسی اور کا ذکر نہیں کیا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پر ہی توکل کرو اگر تم مومن ہو تو۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمانا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، یعنی کہ طرح طرح کی وہ آیتیں کہ جس میں صرف اللہ نے اپنی ہی کفایت کا ذکر کیا ہے، اپنے ساتھ کسی اور کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس لیے اس مغالطے کو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو شرک پھیلانے والے یہاں پر مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو صحیح معنی جو ذکر کیا گیا ہے صحابہ، تابعین، ائمہ اکرام کی اور اہل حق کی جو تفسیر رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، اور ان ایمان والوں کے لیے بھی جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کافی ہے۔ تو واقعی ہی اللہ تعالیٰ کی وہ کفایت ہم دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے آپ کو حاصل ہوتی رہی اور آپ پر ایمان لانے والوں کو بھی حاصل ہوتی رہی اور ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتیں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر یہ مائل ہوتے ہیں صلح کے لیے تو آپ بھی اس کے لیے مائل ہو جاؤ، یعنی صلح کے لیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کرو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی ہے جو بڑا سننے جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر یہ لوگ کافر آپ کو دھوکہ دینا چاہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پس اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ، وہی ذات ہے جس نے آپ کی تائید کی، مدد کی، بنصرہ، اپنی مدد سے، نصرت سے، وبالمؤمنین، اور ایمان والوں سے مدد کی آپ کی۔ اللہ کی مدد وہ جو آسمانی غیبی مدد ہے، اور ایمان والوں کی مدد جو ظاہری مدد ہے۔
وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور الفت پیدا کی ان کے دلوں کے درمیان، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ جو کچھ زمین میں ہے سبھی کا سبھی خرچ کر ڈالتے تو تب بھی ما الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت پیدا کی، انہ عزیز حکیم، بے شک بڑے ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافی ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ، ومن اتبعک، اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اس کا صحیح معنی کیا ہے اور اس میں مشرکین کا کیا مغالطہ ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اس آیت کا صحیح معنی کیا ہے اور مشرکین کا اس آیت میں کیا مغالطہ ہے؟ بارک